بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کی جائے گی، اسی آیت کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ رمضان اور روزوں کے متعلق نئی آیت اب نہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے نہ کوئی مولوی بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی آیت آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مفسرین کرام نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی کا معنی کیا ہے؟ اے پیغمبر، میں نے میری نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، یعنی پورا قرآن، میرا پورا کلام میں تم پر نازل کر دیا۔ کلام اللہ کا اب کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دنیا کے اندر پیغام دیا۔ بعض لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے 40 پارے ہوتے ہیں، 30 پارے تو ظاہر کے ہیں اور 10 پارے باطن کے ہیں، جیسا کہ شیعہ اور روافظ کا عقیدہ ہے کہ 10 پارے حضرت امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب لے کر آئیں گے۔ یہ تمام جو عقائد ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں، اسلام سے، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے روزے اور رمضان کے بارے میں اسی آیت کو تلاوت کریں گے، اور قیامت تک جتنے بھی حضرات علماء کرام آئیں گے رمضان اور روزوں کے متعلق اسی آیت کو تلاوت کریں گے۔ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں تفسیر کے دریا بہتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئیوں معنی نکلتے ہیں۔ قیامت تک اس کے مطالب، اس کے احکامات اور اس کے تفاسیر بیان کرتے رہیں گے، کم ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات قرہ نے کہا، قاری جو بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کلام جامع ہے۔ کلام جامع کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے اندر فضول باتیں نہیں ہیں، ایک ایسا جملہ رہے گا جو بظاہر شارٹ ہوگا، لیکن اس کا معنی، اس کا ترجمہ بڑا وسیع ہوگا، اس کے مسائل بڑے کشادہ ہوں گے، اسی کو کلام جامع کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے سے پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ آخر اللہ تعالی روزے رکھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں میرے دوستو، اللہ کے کسی بھی حکم کے فائدے کو تلاش کرنے کی ذمہ داری مسلمان اور انسان کی نہیں ہے۔ اگر ابا بولے بیٹے جاؤ بازار میں جا کر 1 کلو چاول لے کر آؤ، صحیح اور فرما بردار بیٹا وہ ہے جو بازار کو جاتا ہے اور چپکے سے چاول لے کر آتا ہے، ابا کو یا امی کو یہ پوچھتا نہیں کہ امی آپ چاول کیوں منگا رہی ہیں، اس چاول سے آپ کیا پکائیں گی، خشخا پکائیں گی یا بریانی پکائیں گی یا سادہ پکائیں گی؟ اور بچہ یہ بھی سوال نہیں کرے گا کہ امی خشخا پکائیں گے تو فائدہ کیا ہے، بریانی پکائیں گے تو فائدہ کیا ہے، سادہ پکائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اور بچہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ امی آج دوپہر کو چاول کیوں پکا رہی ہے، روٹی اگر پکا دے۔ یہ تمام سوالات کرنے کی
زوالات کرنے کا حق ایک بچے کو نہیں ہے. بس اس کا کام کیا ہے؟ ماں باپ جو بولتے ہیں اس پر عمل کر لے. اب بچہ عمل کرے گا تو بچے کا فائدہ ہوگا. جیسے ایک بچہ ماں باپ کے بتائے ہوئے بات پر عمل کرتا ہے اور اس کے فائدے اور نقصان کو تلاش نہیں کرتا. کیوں؟ بچہ پورے بھروسے سے جاتا ہے بازار کو, جا کر چاول لے کر آتا ہے. کس امید سے لے کر آتا ہے کہ یہ جو کام میری امی نے مجھے دیا, میرے ابا نے مجھے دیا ہے, یقیناً اس کام کے کرنے سے میرا فائدہ ہے. میری ماں بھلا مجھے نقصان میں ڈالے گی, میرا باپ بھلا مجھے نقصان میں ڈالے گا. وہ بھی چاول منگا رہی ہے, چاول منگا کر شاید میری اماں مجھے پیٹ بھرانا چاہتی ہے, میرے ابا مجھے پیٹ بھر کھلانا چاہتے ہیں. جیسے ایک بچے کو ماں کے حکم پر پورا بھروسہ ہوتا ہے, میرے دوستو اس سے کئی درجے زیادہ ایک بندے کو اللہ کے حکم پر بھروسہ ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی حکم دیتے ہیں, بندے کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اس حکم کے نفع اور نقصان کو اٹھا کر کسی کونے میں رکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر دے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں جو کہوں گا تو وہ تو سن لے, میرے بندے میں جو کہوں گا اسے تو پورا کر دے, اور اتنی امید رکھ کہ میرے ہر حکم پہ تیرا ہی فائدہ ہے, میرا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے ہر حکم پر تیرا ہی فائدہ ہے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتے ہیں, اللہ کو فائدے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نقصان کے مالک ہیں, اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا کام صرف عمل کرنا ہے, فائدے نفع اور نقصان کی میری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ میں خدا ہوں اور تو بندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں اور تو بندہ ہے, اور تجھے پیدا کرنے والا صرف میں ہوں. اور تو یہ سوچ لے کہ تیری خلقت کے اندر راز کیا ہے. قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اے میرے بندے میں تجھے بیکار پیدا نہیں کیا, میں تو دنیا کی کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ تمہاری ذات کتنی اچھی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیے. یہاں تک کہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پاخانہ, غلاظت, غلیظ اور نجس چیز ہونے کے باوجود اس کے اندر زندہ رہنے والے کیڑے جو گندگی میں پیدا ہوتے ہیں, گندے رہتے ہیں, اور وہ بھی ایک قسم کے نجس جانور ہے. اللہ تعالیٰ نے پاخانے کے کیڑے کے اندر بھی سووں کے فائدے رکھے ہیں. ایک بزرگ ایک راستے سے جا رہے تھے, ان کی نگاہ ایک پاخانے پر پڑی, کچے پاخانے پر, اس کے اندر کیڑے پھر رہے ہیں. بزرگ اللہ والے ہیں, انہوں نے سوچا اس کیڑوں کو دیکھ کر کہ اللہ تیری ذات بھی عجیب ہے کہ یہ کیڑے یہی پیدا کرنا تھا, ان کیڑوں کا یہاں پیدا کرنے میں کیا فائدہ ہے, اور ان کیڑوں سے دنیا والوں کو کیا فائدہ ہے. یہ سوچنا تھا کہ چند دن نہیں گزرے اس اللہ والے کی آنکھیں چلے گئی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جلدی سزا دیتے ہیں, اپنے برے بندوں کو دیر سے سزا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اپنے نیک بندوں کی بہت جلد گرفت کر لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ہماری غلطی ہے. اور جب کوئی برا غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں, یہ نادان, یہ جاہل, اسے میں جلدی سزا دوں گا تو یہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا. ایک آدمی حضرت موسیٰ گزر رہے تھے, ایک پاگل اللہ سے بات کر رہا تھا. کس انداز سے؟ اپنے پاگل پن کے انداز سے. اے اللہ تو کہاں ہے, دکھتا نہیں, تو آتا تو میں تجھے کھلاتا, تو آتا میں تجھے پلاتا, تو کہاں ہے میں تجھے کنگھی کرتا, تو کہاں ہے میں تجھے کپڑے پہناتا, تو کہاں ہے میں تجھے چہرہ دھلاتا. اب اللہ تعالیٰ کھانے سے, پینے سے, سونے سے, کپڑوں سے, اٹھنے سے
سب سو پاک ہے، اللہ سب کو سنوارتے ہیں، اللہ کو کوئی سنوارنے والا نہیں ہے۔ اب بھلا حضرت موسیٰ ایسے کفریہ جملے کیسے سن سکتے ہیں؟ ظاہر میں یہ تمام جملے کفر پر محمول ہو رہے ہیں، کفریہ جملے۔ میں اللہ کو کھلاتا ہوں، یہ کفریہ جملہ۔ میں اللہ کو پناتا ہوں، یہ کفریہ جملہ۔ میں اللہ کو پناتا ہوں، میں کفریہ جملہ۔ میں اللہ کو کنگھی کروں گا، کفریہ جملہ۔ میں اللہ کو منہ دھلاؤں گا، کفریہ جملہ۔ ایک پیغمبر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو فوراً اسے تماچا مارے اور سمجھانے لگے کہ پاگل، تو خدا کو کھلائے گا، تو نہیں جانتا کہ خدا تجھے کھلا رہا ہے۔ پاگل، تو خدا کو پلائے گا، تو نہیں جانتا کہ خدا تجھے پلا رہا ہے۔ پاگل، تو خدا کے بال صاف کرے گا، خدا تو تیرے بال صاف کر رہے ہیں۔ تو خدا کو پنائے گا، اللہ تو تجھے پناتے ہیں۔ تھپڑ مارے اور وہ پاگل تھا، روتا ہوا چلا گیا۔ موسیٰ کا تھپڑ ہے نا، نبیوں کا تھپڑ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے وارثین کے اندر ایک طاقت عطا فرماتے ہیں جن کے تھپڑ کو برداشت کرنے کی طاقت دنیا کے کسی پہلوان کے پاس نہیں رہتی۔ اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں تم کسی روبدار سے ٹکر لو، کسی بڑے غنڈوں سے ٹکر لو، کسی منسٹر سے ٹکر لو، کسی سیاستدان لیڈر سے ٹکر لو، کسی کروڑ پتی سے ٹکر لو، لیکن یہ دل کی تختی کے اندر بٹھا کر رکھو، کسی عالم سے ٹکر نہ لو، کیونکہ اس کے مار کو برداشت کرنے کی طاقت دنیا کے کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہے۔ سب سے لو ٹکر، اپنی طاقت آزماؤ، اپنی عقل آزماؤ، اپنا پیسہ آزماؤ، لیکن انبیاء کے ساتھ، یہ انبیاء کے وارثین کے ساتھ ٹکر لینے کی نہ سوچو، کیونکہ انبیاء اور انبیاء کے وارثین کے مار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا مار ہوتا ہے، ایک باطن کا مار ہوتا ہے۔ اگر وارثین انبیاء ظاہر سے نہ مارے تو باطن سے ایسا ماریں گے کہ ان کی نسل نسل تک اس مار کا درد ہوگا۔ اب پیغمبر کا مار تھا، موسیٰ کا مار تھا، تو وہ روتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور تنبیہ کے بھیجا کہ موسیٰ، تم نے میرے ایک بھولے بھالے بندے کو میرے سے جدا کر دیا۔ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اپنے عقل کے حساب سے وہ مجھے بات کر رہا تھا، تم اسے تھپڑ مار کر مجھے اور اسے دور کر دیا۔ وہ بات کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ وہ بات کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا۔ پاگل کیسے؟ وہ بات کر رہا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ سے ایک بھول ہو گئی، فوراً تنبیہ ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ آئندہ سے اصلاح کا طریقہ ایسا کرو، سدھار کا طریقہ یہ کرو، آدمی کی حیثیت اور مزاج کو سامنے رکھ کر اس کے اندر اصلاح پیدا کرو۔ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جائے گا، بکریوں کو ہانکنے کی لاٹھی الگ، شیروں کو ہانکنے کی لاٹھی الگ، بھیڑوں کو ہانکنے کی لاٹھی الگ، ایک ہی لاٹھی سے سب کام نہیں کر سکتے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کر دیا؟ حضرت موسیٰ کی تنبیہ کر دی۔ لیکن فرعون برسوں برس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کبھی مواخذہ نہیں کیا۔ میں اس لیے بتایا، نیک لوگ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ فوراً پکڑ لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، کیونکہ گنہگاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں مہلت دے دوں گا، یہ توبہ کر لے گا، میرے طرف رجوع ہو جائے گا۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بطش ربك لشدید، میں گنہگاروں کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، چھوڑ چھوڑ کر پکڑتا ہوں، اگر میں آخری مومنٹ میں اسے پکڑ لوں گا تو میرے پکڑ سے بچ کر وہ کہیں جائے گا نہیں۔ اب ذرا میں دنیا کے حالات کی طرف آ جاؤں۔ داڑھی منڈانے والے یہ نہ سوچے کہ ہم داڑھی منڈا رہے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ٹی وی دیکھنے والے یہ نہ سوچے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، بے حیا پھرنے والی عورتیں یہ نہ سوچے کہ ہم بے حیا پھر رہے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ ابھی میں نے چند دن پہلے کتاب میں دیکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب دیتے ہیں، وہ عذاب کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ زلزلہ، ایک طریقہ طوفان، ایک طریقہ فاقہ، ایک طریقہ ٹینشن۔ انہی طریقوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب وہ ہے جو کسی مسلمان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ سب
سے بڑا عذاب, اور اس عذاب میں نہ معلوم کہ ہم میں سے کتنے مبتلا ہیں. میں تو سن پڑھ کر حیران ہو گیا. اللہ, ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا, تیرا عذاب تو آ چکا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بچ گئے, جبکہ تیرا عذاب آ چکا ہے, تیرا عذاب ہم کو پکڑ لیا ہے. نماز کا نہ پڑھنا کیا, اللہ کا عذاب. داڑھی کا منڈانا کیا, اللہ کا عذاب. ٹی وی کا دیکھنا کیا, اللہ کا عذاب. بے حیا بن کر باہر نکلنا کیا, اللہ کا عذاب. میرے دوستو, مثال دے کر میں آپ کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھا دوں. ایک آدمی ننگا, اسے کپڑا دیتے ہیں ثواب. ایک آدمی کپڑے کے ساتھ ہے, اس کے کپڑے چھینتے ہیں تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کی توفیق دیا ہے, یہ اللہ کے طرف سے نعمت. ایک آدمی کے چہرے سے اللہ تعالیٰ داڑھی نکال لیا ہے تو اس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. جو لوگ داڑیاں بنائے ہیں نا, وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا ہے. اللہ کا عذاب ان کے چہروں پر, ان کے جسموں پر, ان کی زندگیوں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک و پوتر, صاف و شفاف محبوب حبیب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان کے چہروں سے چھین لیا ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے میرے دوستوں؟ ڈوب کر مرنے کی بات ہے. اللہ والوں نے ہماری دکھتی رگوں پر کہاں تک ہاتھ رکھ دیا. اور ایک مثال سن لیجئے, ایک آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھا, پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھا, عذاب نہیں آیا. نہیں میرے دوستو, ایک طرفہ عذاب اس پر آ چکا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محلے کے 5000 مسلمانوں میں سے 500 مسلمانوں کو نماز کی توفیق دی ہے, تو 4,500 بد نصیبوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شمار کر دیا. نماز نہ پڑھنے کا عذاب اس پر واجب کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے حال, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جلدی گرفت کرتے ہیں, برے لوگوں کو ذرا موقع دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتے. اگر ہم گناہ کرنے کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر موقع ملا ہے تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دربار میں توبہ کر کے رجوع کر لینا ہے کہ اللہ اب تک جو گناہ کر لیا, اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تو میرے حال عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ کی آنکھیں چلے گئی. جب پاخانے کے کیڑے کو دیکھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً تنبیہ کی. اب وہ اپنے آنکھوں کا علاج کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئے, دوائیاں لی, آنکھوں میں ڈراپ ڈالا, سب کچھ کیا, لیکن کہیں اثر اور شفا نہیں ملا. ایک ایسے اللہ والے حکیم کے پاس گئے جو 2 in 1 تھے. دلوں کی بیماریاں بھی دور کرتے تھے, جسموں کی بیماریاں بھی دور کرتے تھے. ایسے اللہ والے کے پاس گئے تو اللہ والے نے دیکھا اس نابینا اللہ والے کو, اندھے اللہ والے کو دیکھا. فوراً کہا, سوچا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے. فوراً وہ اللہ والے کچھ بھی نہیں پوچھے کہ آنکھیں کیسی گئی, کیا لگائے, کیسے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی, کیا آپ کی طبیعت پہلے ایسی تھی ویسی تھی, یہ کوئی سوال نہیں. مرض کو دیکھے, سمجھ لیا اور فوراً دوا تجویز کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ایک کام کرو, تم اپنے پاخانے کے جرثومے کو, کیڑوں کو اٹھاؤ اور اسے دھو, اور اس کے بعد اسے دھوپ میں سکھاؤ, اور اس کے بعد اس کا آٹا بناؤ اور اس آٹے کو اپنے آنکھوں میں لگاؤ, انشاءاللہ تمہارے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی. جب اس بزرگ کو پتا چلا کہ فلاں دن فلاں راستے میں جاتے ہوئے میں نے خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق پر اعتراض کیا تھا کہ اس کیڑے کو خدا بنانے کی کیا ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دیا کہ یہ کیڑے کے اندر اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آنکھ کی روشنی چلے گئی تو اس کا بٹا, اس کا آٹا لگائیں گے تو آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ربنا ما خلقت ذا باطلا, اللہ تمہاری ذات کتنی بڑی ہے کہ آپ نے دنیا کی کسی چیز کو بیکار نہیں کیا. دنیا کی چیزوں کو جب بیکار بنایا نہیں ہے تو میرے
दोस्तों इतने बड़े बड़े अहकामात के कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, ये बड़े अहकामात कैसे बेकार हो जाएंगे? हमारे 12-12 घंटे के रोजे कैसे बेकार हो जाएंगे? हमारा भूखा मरना, प्यासा तड़पना कैसे बेकार हो जाएगा? बीवी से दूर रहना कैसे बेकार हो जाएगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा हर हुक्म तू मानना पड़ेगा, तुझे मान कर ही रहना पड़ेगा। हाँ, अगर तू फायदा पूछना चाहता है तो तू तलाश कर ले, मेरे हर हुक्म में तुझे फायदा ही फायदा नजर आएगा। मसलन कलमा पढ़ो, इसका फायदा क्या है? क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, इसका फायदा यह है कि तुम कामयाब हो जाओगे। कामयाबी कैसी? दुनिया में भी इस्लाम और ईमान मिल जाएगा और आखिरत में इंशाअल्लाह ताला नजात मिल जाएगी। कलमे के बगैर आखिरत में नजात का सवाल पैदा नहीं होता। यहां तक कि अगर कोई आदमी कलमा पढ़ा, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, नेक नहीं, अच्छाइयां नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ा, अल्लाह को एक माना, नबी की इस रिसालत का इकरार किया, कुरान लेकर अपने घर के अंदर रख दिया, पढ़ा भी नहीं, मर गया, तब भी वो कामयाबी है। नाकाम नहीं, तब भी वो कामयाब है। मरेगा, अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह ताला जिंदगी का सवाल करेंगे, हिसाब लेंगे, नेकियां नहीं है, गुनाह है, जहन्नम में डालेंगे, एक मुद्दत तक वो जहन्नम में रहेगा। जहन्नम में रहकर अपने गुनाहों की सजा पाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से निकालेंगे और अपने अर्श के नीचे रहने वाले नहर से उसे गुस्ल कराएंगे। अब वो गुस्ल करने के बाद जब निकलेगा तो इतना खूबसूरत हो जाएगा कि जहन्नम के आग में लगे हुए दाग धब्बे सब खत्म, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। यही कलमे का फायदा है। मुसलमान कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, वो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन वो जहन्नम से निकल जाएगा। हदीस में आता है, एक बंदे को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे एक उम्मती को अल्लाह ताला हशर के मैदान में सबके सामने पेश करेंगे। सबके सामने जब पेश करेंगे तो उसके नामे आमाल रहेंगे। नामे आमाल उसके नेक और बुराइयों की लिखी जाने वाली डायरी, बड़ी बड़ी डायरियां होंगी। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा दर्ज करेंगे। दुनिया के अंदर इंसान नेक करे या गुनाह करे, चंद दिनों के बाद अपने गुनाहों को भी भूल जाता है। कब की एक मर्तबा शराब पिया था, अब पूछो शराब मैं कब पिया, हरा डलता भूल गया है उन्हें। कब की एक मर्तबा पिक्चर देखा था, पूछो अब नहीं। हाँ, पिक्चर तो देखा लेकिन पिक्चर याद नहीं है, भूल गया। समझ में आई बात? इंसान दुनिया के अंदर भूल जाता है, लेकिन कल क़ियामत में अल्लाह ताला उसके दिमाग की मेमोरी इतनी तेज कर देंगे कि उसकी अगर 60 साल की जिंदगी थी, 15 साल बचपन में गुजर गए, 40 पर 5 साल की जिंदगी का एक एक लम्हा उसे याद रहेगा। मेरे 30 पर 5 साल, 2 महीने, 8 दिन, सुबह को 10:05 में मैं क्या किया, कल क़ियामत में मेरे जहन में आ जाएगा। दिमाग उतना तेज हो जाएगा, जिंदगी का पूरा खाका उसके सामने। अल्लाह पूछेंगे तू ये काम किया, मानना पड़ेगा उसे। बाई चांस अगर हरा दिया, नहीं अल्लाह मैं नहीं किया, अल्लाह फरमाएंगे ये तेरी डायरी है, पढ़ इसमें, ये मेरे फरिश्ते हैं ना, ये दुनिया के अकाउंटेंट नहीं है, 1 0 बढ़ाने 1 0 घटाने, ऐसे नहीं है, अकाउंटर नहीं है। ज़रब को जमा, जमा को ज़रब, ज़रब को तफरीक, तफरीक को जमा करने वाले, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करने वाले नहीं है। ये भला तुम्हारे से क्या दुश्मनी करेंगे, तुम्हारी मोहब्बत थी इसीलिए तो तुमको सजदा किए हैं। हाँ, मैंने इनको कहा कि ये जो करते हैं वो लिखो, तो वो लिख दिए हैं, बस देख पढ़िए। बाई चांस अगर कोई बंदा उस नामे आमाल का भी इनकार किया, अल्लाह फरमाएंगे वो जमीन जमीन जिस जगह पर खड़ कर इसने गुनाह किया उस जमीन को पेश करेंगे। अब जमीन बात करेगी कि देख तेरे खिलाफ ये गवाही दे रही है। वहां भी अगर बंदा इनकार कर दे,
नहीं, इन्हें भी झूठ बोलती सो, इन्हें एक ही सज्जा, इसकी मेमोरी भी नहीं, नाम आमाल भी नहीं, जमीन भी नहीं। अल्लाह ताला उस वक्त क्या करेंगे, अरे तू किसी की नहीं मानता, हम तेरे ही जिस्म से तेरे खिलाफ गवाही दिलाएंगे। क्या? अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब अल्लाह ताला बस बहुत पिटपिटाने लगा, बंद कर मुंह, बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे हाथ बोल ये क्या कराता था तुझसे, पैर बोल क्या कराता था तुझसे, आंख बोल क्या कराता था तुझसे, कान बोल तुझसे क्या कराता था। अब उसी के पास उसके खिलाफ में गवाही देंगे कि अल्लाह तूने मुझे इस बंदे के जिस्म के अंदर रखा, आंख बना कर रखा, लेकिन ये मुझे ये देखने पर वो देखने पर वो देखने पर मजबूर करता था। अल्लाह तूने मेरे इसके जिस्म का एक हिस्सा बनाकर हाथ बना दिया था, लेकिन ये इस हाथ से ये करता था, जुल्म करता था, मारता था, फला औरतों को छिया करता था, इससे ऐश करता था, शहवत के काम किया करता था। ये पैर गवाही देंगे, ऐ अल्लाह ये बंदे के जिस्म में तूने मुझे दाखिल कर दिया, लेकिन इसे तू मस्जिद की तरफ चलाने के बजाय, मक्के की तरफ चलाने के बजाय, मदरसे की तरफ चलाने के बजाय, ऐ अल्लाह ये थिएटर की तरफ, गुनाहों की तरफ, अड्डों की तरफ, शराब की तरफ, क़हवा खानों की तरफ ले जाया करता था। अब उसी के पास उसकी तरफ गवाही देंगे। अब बेचारा करता मरता क्या न करता, खामोश तस्लीम कर लेता है कि ऐ अल्लाह बिल्कुल सही, मैं जो किया, मैं बचने की कोशिश कर रहा था इलाहल आलमीन, मैं तो तेरे अजाब से बचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं जानबूझ कर कह रहा था कि मेरा दिमाग बराबर नहीं, नाम आमाल बराबर नहीं, जमीन बराबर नहीं। अब मुझे क्या मालूम कि मेरे ही पार्ट्स मेरे खिलाफ गवाही देंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम आमाल को उठाकर तराजू के एक पलड़े में रखेंगे, वो पलड़ा गुनाहों की वजह से झुक जाएगा, गुनाहों की वजह से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अब अल्लाह ताला से बंदा कहेगा कि अल्लाह जब मेरे पूरे नामे आमाल के पुर्जे और सफे गुनाहों से लबरेज थे तो तुझे तोलने की क्या जरूरत थी, इससे पहले ही तू फैसला कर सकता था, इससे पहले ही तू फैसला कर सकता था। अल्लाह फरमाएंगे जल्दी न कर, तू जल्दी करेगा, लेकिन मैं तो तुझे 70 माह की मोहब्बत करता हूं ना, तुझे अजाब देने पर मैं जल्दी नहीं करता। तू तो मेरा नाफरमान निकला के गुनाह करने पर तू जल्दी कर लिया, गुनाह करने से पहले तू सोचा नहीं कि मैं किसकी नाफरमानी कर रहा हूं। गुनाह में तो मजा आया, मेरी नाफरमानी का तुझे दुख नहीं हुआ। देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तू गुनाह करने पर जल्दी करता था, लेकिन मैं आज तेरे नामे आमाल को गुनाहों से भरा देख कर भी मैं तुझे अजाब देने में जल्दी नहीं करता। जल्दी मत कर, तेरा फैसला तो जहन्नम का है, लेकिन मैं तेरे ऊपर आज रहम की चादर उड़ा रहा हूं, करम की चादर उड़ा रहा हूं। अब अल्लाह ताला नामे आमाल को तलाश करके एक छोटा सा पुर्जा निकालते हैं, छोटा सा पेपर का टुकड़ा निकालते हैं और तराजू के और एक पलड़े में वो छोटा सा पेपर का टुकड़ा रखते हैं, तो इधर का वजनी पलड़ा ऊपर चला जाता है और ये छोटे पुर्जे वाला पलड़ा नीचे चला जाता है। अब बंदा कहता है अल्लाह ये कौन सा पुर्जा है जिसका वजन मेरे गुनाहों से भी ज्यादा भारी हो गया, जिसका वजन मेरे गुनाहों से भी ज्यादा भारी हो गया। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे तुझे याद नहीं, याद कर उस दिन को जिस दिन तू किसी मेरे अल्लाह वाले के पास से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहा था, उसे सुनकर पूरी जिंदगी में तू सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, वो नाम आमाल में लिखा हुआ है, वो पुर्जा में इसमें डाला हूं, मेरा नाम इतना वजनी है कि उसे वजन को बराबर करने के लिए दुनिया की कोई मखलूक नहीं है। अब ये तेरे नाम आमाल में ला इलाहा इल्लल्लाह का पुर्जा वजनी हो गया है, तेरे गुनाहों का पलड़ा हल्का हो गया, इसलिए आज मैं इंसाफ की कुर्सी में बैठा हूं, मैं फैसला करता हूं कि तू जन्नती है। ये कलमे का फायदा है मेरे दोस्तों, ये कलमे का फायदा है। कल ही हजरत मौलाना कलमा तो पढ़ने वाले हम में से हजारों हैं, लेकिन अफसोस के ये कलमा हमारे जुबानों से हमारे दिल में नहीं उतरा है, ये कलमा हमारी जुबानों से हमारे दिल में नहीं उतरा है। उतार कर देखो तो फिर मजा क्या आएगा। ये कलमे का फायदा है। सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि इबादतों का फायदा क्या है। नमाज का फायदा कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान में क्या कहा अल्लाह ताला ने,
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسی عبادت ہے تو اسے اٹھنا بیٹھنا جھکنا پھرنا نہ سمجھ، یہ اتنی بہترین دوا اور اتنی بہترین عبادت ہے میرے بندے کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تیری زندگی سے بے حیائی اور برائی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ختم ہوتی ہے؟ بے حیائی اور برائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز پڑھے گا تیری زندگی کے اندر کنٹرول آ جائے گا، اب تیرے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمازی گناہ نہیں کرتا، البتہ گنہگار نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن جو پکا نمازی ہے نا اس سے گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سچ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے بے حیائی سے برائی سے۔ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ زنا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، شرمگاہ کا، جتنے اقسام ہیں زنا کے ان تمام کو برائی بے حیائی کے اسے سب فحشا کہتے ہیں۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے تمام گناہ۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بے حیائی اور برائی سے روک دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے میرے دوستو، لیکن افسوس کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری نماز بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ دوسرے مہینے کی نمازیں تو دور کی بات، رمضان کی نمازیں ہم کو رمضان کے اندر بے حیائی سے نہیں روک رہی ہیں۔ رجب کے، شعبان کے، ربیع الاول، ربیع الثانی کے نمازیں تو دور کی بات، رمضان کی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ رمضان کی نماز ہماری بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، رمضان کی نماز ہماری برائی سے نہیں روک رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی نماز کبھی زندگی میں ہم کو فائدہ نہیں دے گی۔ نماز جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ویسی نماز چند دن پڑھو۔ کتنے دن؟ چند دن پڑھو، پھر دیکھو۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جماعت میں نکلنے کے کچھ اصول بتائے، 3 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن، ترتیب۔ 40 دن کا جو چلہ ہوتا ہے جماعت میں جب آدمی جاتا ہے، مسجد کا ہو جاتا ہے، جتنے حضرات جماعت میں گئے ہیں یہاں پر ان سے پوچھ کر دیکھو، چلے میں نکلنے کے بعد کبھی تمہاری ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں چلے میں جا کر میری نماز چھوٹی ہے۔ ہاں البتہ میرے دوستو دوسرے وقتوں میں دوسرے جگہوں میں کبھی کبھار نماز چھوٹ جاتی ہے، وقت بدل جاتا ہے، لیکن جماعت میں جانے کے بعد، چلے میں جانے کے بعد یا 3 دن جانے کے بعد ایسے جماعت میں نکلنے والے کی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، کیونکہ وہ مسجد کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ 40 دن کا وقت اس لیے طے کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک مسلسل با جماعت تکبیر تحریمہ، امام صاحب اللہ اکبر بولے اور یہ بندہ بھی اللہ اکبر کے ساتھ اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے نفاق کو دور کر دیتے ہیں اور وہ پکا نمازی بن جاتا ہے، نماز کی حلاوت داخل کر دیتے ہیں۔ 40 دن مسلسل نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دور میں ایک مرد کی نگاہ ایک شادی شدہ عورت پر پڑ گئی۔ کون سی عورت پر پڑ گئی؟ شادی شدہ عورت پر۔ شادی نہیں سے چھوکری کے اوپر بھی پڑی تو چلو بھی رشتہ پوچھ کو شادی کر لیں گے بول کر، شادی ہو کر اس کا ریزرویشن ہو گیا ہے، برتھ کنفرم ہو گیا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے بے وقوف۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، قرآن نے بھی کہا، شادی سے پہلے اگر زنا کرو گے 100 کوڑے مار کر چھوڑ دو، بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا۔ شادی کے بعد اگر زنا کرے گا تو اسے چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے، اسے کمر تک دفن کر کر اتنے پتھر مارو کہ پتھر کھاتے کھاتے وہ مر جائے۔ بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا، شادی شدہ زانی پر جو پتھر مارتا ہے ایک ایک پتھر کے بدلے ایک ایک صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے جذبات نہیں کرنا تب بھی گناہ، شادی کے بعد
आका ने जहन्नम को देखा मेराज के मौके पर। जहन्नम के अंदर कुछ औरतों को और कुछ मर्दों को इस किस्म का अजाब दिया जा रहा है कि उनके पास अच्छा बेहतरीन गोश्त, अदरक लहसुन लाल मिर्ची मसाला लगा को तल को अच्छा गोश्त पेश कर रहे हैं, खाओ। जहन्नम के अंदर किसी को गोश्त दिया जाता है? नहीं। लेकिन इन जहन्नमियों को अच्छा गोश्त दिया जा रहा है, खाओ। क्या क्या लगा को तलते नहीं, हरिया मसाला भी, पीला मसाला करे। गोश्त को तलते एक जमाना देखते थे या तो हरिया मसाला था नहीं तो लाल मसाला था, समझ में ये बात। अब कलर के गोश्त आ गए हैं, समझ में यही बात है। 4-5 कलर आ गए हैं मुर्गिया में भी। तो तल तल को मसाला लगाकर खाओ। लेकिन ये बदबख्त जहन्नमी क्या कर रहा है कि अच्छे गोश्त को छोड़कर, और एक फरिश्ता एक प्लेट में सड़ा हुआ कीड़े पड़े हुए बदबूदार गोश्त लाकर दे रहा है, और उस गोश्त को ये जहन्नमी उठाकर खा रहा है। पैगंबर ने फरमाया, जिब्राइल इसका दिमाग खराब हो गया कि जहन्नम में जिसे एक कतरा पानी नहीं मिलता, वैसे जहन्नमी को अल्लाह ताला इस जहन्नम के अंदर तला हुआ गोश्त दे रहे हैं, ये अच्छे गोश्त को छोड़कर गलीज गोश्त को खा रहा है। तो अल्लाह के रसूल को हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के उन जानियों की मिसाल है जिनके पास हलाल बीवियां थी, हलाल शौहर थे, लेकिन अपनी बीवियों से फायदा हासिल करने के बजाय दूसरी औरतों से, नाजायज औरतों से, हराम औरतों से वो फायदा हासिल करते थे। उनकी मिसाल इस जहन्नम में इस किस्म की सजा दी जाएगी। उमर फारूक के दौर में एक नौजवान की निगाह शादीशुदा औरत पर पड़ गई। अब नजर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निगाह शैतान के तीरों में से है। शैतान का तीर यहां से नोक देख कर मारेंगे बराबर लग जाएगा। शैतान का सबसे बदतरीन तीर है निगाह जो किसी औरत पर पड़ती है। हो गई बात। अब उन्हें चीटी लिखा, क्या लिखा रहेगा? आई लव यू लिखा रहेगा, उतना लिखा रहेगा। उस जमाने में क्या लिखते थे कि एक चीटी, लव लेटर, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तुझसे मिलना चाहता हूं, कहां मिलूं, कब मिलूं, कैसे मिलूं, तेरे ऊपर दिल दे चुका हूं, क्या करना। वो शादीशुदा थी, जवान मिला, मौका मिला का किस्सा नहीं, दिल के अंदर खौफ भी था, लेकिन एक लड़के को बिगड़ते हुए देखना पसंद नहीं की, क्योंकि औरत वो जात है जो बिगाड़ती नहीं सुधारती है। सोचने लगी, अगर मैं कबूल कर लूं इसकी मोहब्बत को, मैं भी बर्बाद, ये भी बर्बाद। अगर इनकार कर दूं मैं तो बच जाऊंगी, ये बर्बाद हो जाएगा। अब इसी मोहब्बत के जरिए मैं इसे सुधारना है। अब उसे ये नहीं कहना कि मैं शादीशुदा हूं, किसी की हो चुकी हूं मैं, तो अब किसी और से दिल लगा ले, मैं नहीं मिल सकती, ये सब नहीं। उसने लेटर, लव लेटर का जवाब दिया, अच्छा मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करती हूं, मुलाकात भी मैं भी करने की, मैं भी मुलाकात करने का इरादा रखती हूं, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम एक काम करो, वक्त के अमीरुल मोमिनीन के पीछे जाकर 40 दिन नमाज पढ़ के बाद में आना मेरे से मिलने के लिए। किसके पीछे? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के पीछे जाकर 40 दिन नमाज पढ़ के आना, उसके बाद मैं तुमको पता दूंगी कमर्शियल स्ट्रीट का की, शिवाजी नगर का की, सुबह का की, शाम का की। अब तो उत्तर डर को मुलाकात करते नहीं, आराम से बिंदास मुलाकात चल रही है। क्या आज होता देख लेंगे जी, मोहब्बत इतना करे, क्या कर डाले हमें, प्यार किया तो डरना क्या कहते। वाह रे मुसलमान, डरने का काम कर रहा है, फिर पूछ रहा है कि डरना क्या। अरे डरने का काम, अम्मा से डरने का काम कर रहा है, बाबा से डरने का काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो रसूलुल्लाह से डरने का काम कर रहा है, उससे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह से डरने का काम कर रहा है, और बोल रहा है कि प्यार किया तो डरना क्या। डरना नहीं, डर को मरना, खाली डरना नहीं मेरे नौजवान, डर कर मरना है तुझे। तुझे तो प्यार करने के लिए पैदा किया, लेकिन पूछ के किससे प्यार करने के लिए पैदा किया? अल्लाह से प्यार करने के लिए, रसूलुल्लाह से प्यार करने के लिए। तू उनसे कांटेक्ट कर ले, सारी दुनिया को अल्लाह ताला तुझसे प्यार करने के लिए बना देंगे। उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ कर आओ, वक्त के अमीरुल मोमिनीन। और प्यार में कुर्बानियां देते ही हैं, देते नहीं देते हैं। प्यार में कुर्बानियों का सिलसिला तो हमारे बच्चे बच्चे दे रहे हैं। मैं एक मरतबा एक मिसाल दिया था, कोसी तीवी छोकरी मामूली एक गुलाब का फूल देखो भेजी तो इन्हें बदले में बेहतरीन मोबाइल देखो भेजता है नहीं।
बोलिया हूं ये बात, फिर भी बोल रहा हूं मैं। उन्हें दे रही है तो 2 रुपए का गुलाब का फूल, इन्हें दे रहा है तो क्या M73 क्या रे बाबा 2 रुपए का 15,000 का तेरे दो, उन्हें देखो बेटी तो 2 रुपए का फूल 4 घंटे नहीं गुजरेंगे वो मुरझाएगा। उसके हजरत तुम ना क्या मालूम ये गुलाब के फूल की कीमत, मंजे बोलता उन्हें उन्हें एक देखो भेजी भाई, एक मोबाइल दिया मैं तुझे 4 दे, तू मुझे 4 देता क्या? समझ में होता है। अब कुर्बानियों का दौर है। अब इसने सोचा अच्छा मेरी मोहब्बत इतनी जल्दी कबूल हो गई, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब वो खुश हो गया। क्या करना? उमर के पीछे नमाज पढ़ना। कितने दिन? 40 दिन, सिर्फ 40 दिन उमर के पीछे। नहीं मालूम कि उस औरत ने कितना सख्त शर्त लगाई है, उमर के पीछे नमाज पढ़ना। हमारे पीछे लगाने की शर्त थी और बर्बाद हो जाता उन्हें। हम भी ऐसे गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं। उमर के पीछे वक्त के बादशाह, इमाम, खलीफा, नायब रसूल। अच्छा 40 दिन नमाज, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, वहां से लेटर आ रहा है नहीं। अब यही लड़की लेटर भेजती है, अरे महबूब एक मर्तबा लेटर भेज के क्या हुआ, 40 दिन तो बहुत दूर है, 20 दिन के दरमियान बीच में इंट्रोल तो कर लो, बीच में इंट्रोल भी हो जाए, कुछ हल्का सा इशारा भी हो जाए। तो अब ये लेटर देख कर रोने लगा, अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूं फिर गुनाह मेरे पीछे आ रहा है। सुधर गया। नमाज देखिए कैसी नमाज पढ़ा रहेगा। अल्लाह अब वही मोहब्बत का पैगाम देने वाला रोने लगा और कहने लगा कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, गुनाह मेरे पीछे आ रहा। फौरन लिख रहा है कि अब तुम्हारी मोहब्बत खत्म, तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमने उमर का एड्रेस बता दिया है, नमाज का मशवरा दिया है, नमाज पढ़ा तो मुझे अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। उसकी मोहब्बत जिसके दिल में आती है दुनिया की मोहब्बत का एहसास खत्म हो जाता है। उसकी मोहब्बत जिसके दिल में आती है, दुनिया की मोहब्बत। हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत क्यों है? माल की, कपड़े की, दौलत की, औरत की, जर की, जेवर की, सियासत की, कुर्सी की, दौलत हमारे दिलों में क्यों है? इसलिए कि उसकी मोहब्बत नहीं है। उसकी मोहब्बत आएगी, तमाम मोहब्बतें दफन हो जाएंगी, तमाम मोहब्बतें खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसी की मोहब्बत फायदा देती है। उसकी मोहब्बत की लज्जत ही कुछ और है, उसकी मोहब्बत का मजा ही कुछ और है। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए, इसीलिए हजरत सूफिया और शयूख कहते हैं कि सुबह शाम थोड़ी देर मुराकबा कर ले, मुराकबा कर ले। मुराकबा किसे कहते हैं? कि एक मुरीद अपने सर को दिल की तरफ मुतवज्जा करेगा, दिमाग को दिल की तरफ मुतवज्जा करेगा और इस दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करेगा और सोचता रहेगा कि मैं अपने दिल को साफ कर लिया और इस साफ दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अल्लाह की तवज्जो आ गई। आज 5 मिनट बैठो, कल 10 मिनट बैठो, परसों 20 मिनट बैठो, ऐसा बैठते जाओ, ऐसा बैठते जाओ कि वो अपनी मदहोशी में 5 मिनट 10 मिनट तो दूर की बात घंटे गुजर जाएंगे, उसे एहसास नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत और कांटेक्ट शुरू हो जाता है। उसकी मोहब्बत पैदा कर लो। नमाज का फायदा क्या है? कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे से बेहयाई खत्म हो जाएगी, गुनाह खत्म हो जाएंगे। कितने नमाजियां हमारी मस्जिदों में मोहल्लों में मिलेंगे, नमाज भी पढ़ रही, घर के अंदर टीवी भी है नहीं है। कितने नौजवान नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लाइन भी मार रही हैं। कितने औरतें नमाज पढ़ रही है, सर सजदे में, पल्लू सर में, फिर भी कितने बुराइयों के काम कर रहे हैं। जबकि अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ेगा तो क्या आ जाएगा तुझे? बेहयाई खत्म हो जाएगी, बुराइयां खत्म हो जाएंगी। ये नमाज का फायदा है। जब कलमे का फायदा है, नमाज का फायदा है, तो अल्लाह ताला भी रोजे का फायदा बताते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। ये नए फर्ज नहीं है, ये तुम्हारे से पहले नबियों की उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे। क्यों अल्लाह ताला रोजे रखने का हुक्म दिया? क्या अल्लाह का खजाना खाली है? एक अल्लाह प्यार करते नहीं? अरे माँ जब प्यार करती है तो बच्चे को पकड़ पकड़ कर अपने सीने से लगा लेती है। तुझे भूख लगे कि ना लगे मेरे बेटे, लेकिन मेरा सीना तड़पता है कि मेरा बच्चे को एक लम्हा पेट खाली ना है। पकड़ पकड़ कर वो दूध पिलाती है। बच्चा भूखा है तो पकड़ पकड़ कर रोटी खिलाती है, गोद में बिठा कर रोटी खिलाती है, कौवा दिखाकर रोटी खिलाती है, चुड़ी दिखाकर पानी पिलाती है। बच्चा खाने को भूलता है, माँ खिला रही है,
ہے اب وہ 70 ماہ کی محبت کرنے والا آخر اپنے بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ ماں کھلا رہی ہے، وہ محبت کرنے والا خدا بھوکے رکھ رہا ہے۔ کبھی یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر بھوکے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کتنے گھنٹے بھوکے رہتے ہیں ہم لوگ؟ 12 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں۔ 12 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھوکے مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بندے کو رمضان کے مہینے میں 3 وقت کے بجائے کتنے وقت کھلائے؟ جب کوئی آدمی خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کھلانے پلانے میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بہت خوش، بے حد خوش، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کا ثواب، ایک نفل ادا کرے گا 1 فرض کا ثواب۔ کیا آفر ہے دیکھیے، ایک فرض ادا کریں گے کتنے فرض؟ 70 فرض، ایک نفل ادا کریں گے کیا ثواب ملے گا؟ سب کے ہاتھوں میں ایک زمانے میں ریلائنس آ گا، بچہ ریلائنس لے رہا کہ بھائی 100 روپے کو فون، 100 روپے کو فون۔ اگر کسی کمپنی والا 10 روپے اگر اس کے اندر ریچارج کریں گے تو 70 روپے کا ٹاک ٹائم ملے گا۔ آفر سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو 10 روپے سے ریچارج کرتے ہیں کہ 100 روپے ڈال کو 700 روپے لیتے ہیں کہ ذرا بولیے 10 روپے ڈالے تو 70 روپے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ آفر آتا ہے تو میں اور آپ جیسے عقل مند کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے ریچارج کرتے ہیں کہ نہیں، موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک 200 روپے ریچارج کر کو پیسے زیادہ لے کر رکھ لیں گے، بولتے ہیں کہ پیسے زیادہ چارج کریں گے اور پیسے مل رہے نا فری میں۔ جب دنیا کے آفر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کا آفر دیکھیے رمضان المبارک میں، نفل کہاں فرض کہاں؟ ایک نفل پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 فرض کا ثواب دیں گے۔ اتنا بڑا مجمع میرے بھائیوں کا، بزرگوں کا بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتے ہیں رمضان المبارک میں ایسے بندے لیکن بہت کم ہیں۔ آج تقریباً 9 روزے ختم ہو رہے ہیں، ان 9 روزوں میں 2 رکعت ایکسٹرا نفل پڑھے، کیا ہم لگا ایکسٹرا نفل 2 رکعت پڑھے؟ اللہ اکبر، ایکسٹرا نفل پڑھنا تو دور کی بات، فرض برابر نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ ایکسٹرا نفل پڑھنا تو دور کی بات، فرض نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب اس وقت سارے کرناٹک، سارے بنگلور کے مسجدوں کو ٹالی کریں گے، کوئی مسجد اس وقت خالی ہوگی؟ بولو آپ، خالی ہوگی؟ قسم کھانے تیار ہیں آپ؟ مسجد فل ہوگی، ہر مسجد فل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عمر فاروق فل ہے، پورے مسجدیں خالی ہے، نہیں، ہر مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، جامعہ مسجد سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی اس وقت فل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زیادہ ہی، مسجدیں چھوٹی ہیں، یہ اتنا مطلب، ارے یہ مطلب کہ نہیں مطلب، مسلمان زیادہ ہیں، مسجدیں کم ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رمضان میں اتنا خوش ہو گئے کہ میرے بندے میں اتنا خوش ہو رہا ہوں، اتنا خوش ہو رہا ہوں، تیرے ہر عمل کو بدلا پلٹا کر دے رہا ہوں۔ ایک بدلہ اللہ رمضان کے بارے میں وعدہ یہ کرتے ہیں، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب کا ثواب میں فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، فرشتے تجھے پہنچاتے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے تجھے دیتا ہوں۔ یہ ایک آفر، یہ اور ایک آفر یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھے گا جنت ملے گی، حج کرے گا جنت ملے گی، زکوٰۃ کر دے گا جنت ملے گی، لیکن رمضان میں روزے رکھے گا، قدر کرے گا تو تجھے جنت نہیں میں خود مل جاؤں گا۔ یہ دوسرا آفر ہے۔ اب جس کا اللہ ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ، اب اللہ ہمارے ہیں، کاؤنسلر ہمارے رہے تو میونسپلٹی کے پورے جگہ ہمارے، فٹ پاتھ کے پورے دکانہ ہمارے، ایم ایل اے ہمارا ہو گیا تو سب ہمارے، کارپوریشن کی پوری جگہ ہماری۔ ارے ایم ایل اے کاؤنسلر کا یہ فائدہ ہے، خالق کائنات کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اللہ ہمارا ہو جاتا ہے، صرف رمضان کی قدر کریں گے۔ یہ دوسرا آفر ہے۔ تیسرا آفر کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی ہر عبادت کے ثواب کو میں اپنی مرضی سے اتنا بڑا دیتا ہوں کہ جس کا حساب تو لگا نہیں سکتا۔ مفسرین صرف ہمارے سمجھ کے لیے بتائے ہیں کہ 1 کا 70۔ قرآن کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلیغفر اللہ لہم۔ اے پیغمبر، اگر آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں، آپ کی دعا منافق کے لیے قبول نہیں ہوگی۔ گن کو 70 مرتبہ نہیں، کثرت کو بتانے کے لیے۔
पैसा एक का 70 देंगे बोलकर बोले तो गिन को 70 नहीं देते अल्लाह ताला, बेहद्दो हिसाब। अरबी में 70 का लफ्ज है ना, बेहद्दो हिसाब के लिए आता है। अब एक फर्ज पढ़ेंगे 70 फर्ज के बराबर, एक नफिल पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि एक फर्ज का सवाब है। हम कितने गए गुजरे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि इस रमजान में इस ऑफर को हम नहीं लेते। इस वक्त पूरे बेंगलुरु की, तकरीबन पूरे कर्नाटक की, और अगर मैं कहूं बिल्कुल बजा है कि पूरे एरिया, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें फुल हैं, क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सब के सब आए हुए हैं, तकरीर सुनने के लिए आए हैं। लेकिन ये मजमा तरावी में जाता कहां है? कहां जाता तरावी में ये मजमा? क्यों तरावी के वक्त ऐसी मस्जिदें जाम प्याक नहीं होती? यही तो मस्जिद सवाल करती है, मुजम्मिल सवाल नहीं कर रहा है। ये अल्लाह तुझे इतना दे रहा है क्या तू 1 घंटे के लिए मस्जिद को आ नहीं सकता? अल्लाह तुझे तेरा होगा अल्लाह ताला, तू अल्लाह के लिए 1.5 घंटा मस्जिद को रात में आ नहीं सकता? जाता कहां मजमा तरावी के वक्त? क्या करते हैं? ये ऑफर, माफ करना मुझे मेरे दोस्तों, ये ऑफर अगर रास्ते में फिरने वाले आवारा कुत्तों को अल्लाह ताला देता तो मस्जिद आबाद हो जाती। ये ऑफर अगर अल्लाह ताला बिल्ली चूहे को देता तो मस्जिद आबाद हो जाती। ये ऑफर हवा में उड़ने वाले परिंदों को देता तो परिंदों से मस्जिद आबाद हो जाती। तू मोहम्मद का गुलाम, अल्लाह ने मोहम्मद के सदक़े में तुझे इतना बड़ा ऑफर दिया, तू फर्ज, तू वाजिब, यहां तक कि रमजान मुबारक के 1 घंटे की 20 रकात तरावी छोड़ता है। मस्जिद जुमे में फुल होती है तेरी वजह से, तरावी में बर्बाद होती है तेरी वजह से। शर्म पैदा करो, शर्म। बेटी की शादी में मैं जिसे दावत दिया, अगर वो नहीं आता मुझे गुस्सा आता है, मैं दावत देकर नहीं आया। अल्लाह को कितना गुस्सा होगा कि रमजान में मैं ऑफर दिया, मेरा बंदा मस्जिद को नहीं आता है। होता नहीं होता दुनिया के अंदर ये हाल? बेटा बेटी की शादी होती है, दावत देते हैं, रोका जाकर देते हैं, मेरी बेटे की शादी है, आओ, अहमियत के साथ दावत देकर, वो भी हमारी दावत नहीं, डुबाने वाली दावत दे को भी आई नहीं तो गुस्सा आ जाता। निके की दावत, वलीमे को आते उन्होंने आगे नहीं दी, उन्होंने बिजी किया तो 1 प्लेट खाना कम पड़ रहा है ना। निके की दावत जाकर दिए, आओ साहब, नहीं आए, पूरी जिंदगी दुश्मनी करते। मैं दावत, देखो मेरी दावत को कदर नहीं किए ना, अल्लाह ताला कितना गुस्सा आता होगा। रमजान मुबारक में अल्लाह ताला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ऑफर दिए, मौके दिए, गुनाहों को मिटाने के वादे किए, लेकिन वो बंदा 1 घंटे के लिए नहीं आता। जो नहीं पढ़ रहे हैं ना तरावियां, वो अपने दिल के अंदर रो। अगर आप बेकार सुनने के लिए आते हैं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि 2 बजे मस्जिद को आओ, बेकार सुनने के लिए ना आओ। 2 बजे अरबी खुतबा होगा, 2:15 बजे नमाज होगी, अरबी खुतबा और नमाज पढ़ के चले जाओ। अगर सुनकर अमल करने के लिए आते हैं तो मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगियां तुम्हारे कदमों में कुर्बान। आओ, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। अल्लाह के पास ऐसी दुआ करना कोई बाईद नहीं है कि अल्लाह आज रात ही से हमारी मस्जिदों को तरावी में ऐसे आबाद कर जैसे तू जुमे में आबाद करता है। बोलो, पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। पूरे पढ़ेंगे माशाअल्लाह। नहीं, शिवाजी नगर जाकर शीखा भी फाला सेवियां खाते ही। अल्लाह, कितना बड़ा मजमा हमारा रास्ते में होता है तरावी के वक्त में, कितना बड़ा मजमा तरावी के वक्त में बाजार में रहता है, खरीदो फरोख्त में रहता है। मैं डंके की चोट में कहूंगा, किसी माई के लाल का डर नहीं है। ये जूते के चप्पल वालों को, ये कपड़े की दुकान वालों को, ये जर जेवर की दुकान वालों को रमजान के बारे में कल क़यामत में सबसे पहले इनको जवाब देना पड़ेगा। काश ये इशा के बाद दुकान बंद कर देते, ये शीख फाल के दुकान बंद कर देते, ये हरीरे और फालूदे के दुकानों को बंद कर देते, तो हमारा मजमा चुनखाने के लिए इनके दुकानों के चौकटों तक नहीं आता। ये बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। दुनिया का बिजनेस और है, आखिरत की तिजारत और है। दुनिया का बिजनेस और आखिरत की तिजारत और है। क्या ही अच्छा होता
کہ رمضان کی رات رمضان کے دن سے بہتر، رمضان کا دن رمضان کی رات سے بہتر، افطار کے بعد سے لے کر ہمارا دکان بند رہے گا، کیونکہ مجھے دنیا کمانا نہیں ہے، مجھے آخرت کمانا ہے۔ حضرت عثمان غنی، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کروڑ پتی صحابی، قحط پر قحط چل رہا ہے مدینہ منورہ میں، کسی نے کہا امیر المؤمنین اناج نہیں، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، مائیں بھوکے مر رہی ہیں، ایک کام کرو، عثمان کے پاس بہت زیادہ غلہ ہے، اناج ہے، عثمان سے خرید کر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کرو۔ حضرت عمر فاروق نے عثمان غنی کو بلا کر کہا کہ عثمان، پتا چلا کہ تمہارے پاس اناج بہت ہے جو کئی مہینے تک مدینے کے والوں کو کھانے کے کام آ جائے گا، ایک کام کرو، تم مدینے کی حکومت کو تم اپنا اناج فروخت کر دو، ہم تم کو پیسے دیں گے، تم ہم کو اناج دو گے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کتنا دو گے؟ ڈیمانڈ کا زمانہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ میں 1 کے 4 ہو جاتے ہیں نا، آپ کتنا دیں گے؟ اے عثمان 1 کا ڈبل دوں گا۔ امیر المؤمنین ڈیمانڈ کا زمانہ ہے، 1 کا 2 دو گے، اور کتنا مانگو گے عثمان؟ کیا 1 کا 7 دو گے، اور کتنا مانگو گے عثمان؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ عثمان اس سے زیادہ دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، حضور کے بعد تو تمہارا دل سخت ہو گیا، عثمان جاؤ اللہ کے پاس تمہارا حساب ہوگا۔ عثمان دینے تیار نہیں، امیر المؤمنین کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں۔ حضرت عثمان غنی واپس آ گئے، باتیں سن کر واپس آ گئے۔ رات حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، اپنے غلاموں کو بھیج کر مدینے کے تمام لوگوں کے دروازوں کے پاس 1 موٹا اناج کا رکھ دیے، صبح کو لو کر سب اناج اٹھا لیے۔ صبح کو پتا چلا کہ امیر المؤمنین کو پتا چلا، عثمان غنی نے راتوں رات پورے مدینے کے گھروں کے دروازوں پر اناج کو ایسے ہی مفت تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی کو امیر المؤمنین عمر فاروق بلا کر معافی چاہتے ہیں کہ عثمان کل میں جو کچھ کہا اسے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی اس میں غلطی کیا ہے؟ ایک طرف اللہ بولی لگا رہا تھا، ایک طرف تم بولی لگا رہے تھے، لیکن تمہاری بولی سے اللہ کی بولی بہت بڑی تھی، اس لیے میں نے میرے اناج کو اللہ کے پاس بھیج دیا، میں اللہ سے تجارت کر لیا۔ تجارت اللہ سے کرو، پھر دیکھنا زندگی کا کیا مزہ آئے گا۔ میرے دوستو، رمضان کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ آج کیا روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا تقوی برباد ہو رہا ہے۔ یہی بتانا چاہتا ہوں روزے کا فائدہ۔ تراویحوں کو آباد کرو مسجدیں دیکھتے ہوئے، بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت شرم بھی آ رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان اللہ کے گھر کا یہ حال بنا رہا ہے اور بازار کو آباد کر رہا ہے، اس مسلمان سے زیادہ بدتر کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تراویح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، آخر میں حسب معمول بہت سارے اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کا چندے کا متعلق آپ تمام حضرات گزشتہ جمعہ الحمدللہ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ چندہ دیا، جس میں کئی رسیدیں بھی کٹی ہے۔ یہ جمعہ بھی آپ حضرات سے ادباً مخلصانہ گزارش ہے، 2 سموسے 3 سموسے کے پیسے بھی اگر مسجد کے لیے ڈالیں گے، اس جمعہ ہماری مسجد کے لیے 25-30 ہزار روپے کا چندہ کہیں نہیں جائے گا۔ بولو انشاءاللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج یہ اپنے افطاری کا پیسہ تیرے گھر کو لگا رہے ہیں تو اپنے خزانے کو ان کی زندگی کے لیے لگا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے دلانے کو بھی قبول فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔